شروع کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آیت نمبر 71. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُورِدُونَ. اور اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. اس سے پہلی آیت سے تھوڑا سا لنکڈ ہے کہ ہم پیچھے سے پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو نہیں پہچانا. آیت 69 میں ہے کہ وہ اس کے منکر ہو رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ نبی کو جنون ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے. ہاں ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہے جو حق لائے ہیں وہ اگر ان کی خواہشات کے مطابق چلنے لگ جائیں. اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ کچھ تھوڑی سی آپ ہمارا دین لے لو اور کچھ تھوڑا سا ہم آپ کا دین لے لیتے ہیں، کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر حق یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، اللہ کا دین مراد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے، یعنی اگر اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان مشرکین کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگ جائیں تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے لفسدتس تو وہ بگڑ جائے، اس میں فساد برپا ہو جائے. بل آتیناہم بلکہ وہ تو ان کے پاس ذکرہم انہی کا ذکر لایا ہے، انہی کی نصیحت لایا ہے لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اعتراض کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ نبی ہے، اس کو جنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ ساحر ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اور حق تو یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے جو انہیں نصیحت بذکرہم ان کو نصیحت کر دی ہے پس وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے. اب نصیحت کیا چیز ہے؟ نصیحت یہاں کس چیز کو کہا گیا؟ قرآن کو کہا گیا نا. قرآن سارے کا سارا ہی کیا ہے؟ قرآن سارے کا سارا ہی نصیحت ہے، سارے کا سارا ہی نصیحت ہے نا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو نصیحت کر دی ہے لیکن کیا ہے وہ اپنی نصیحت سے فہم تو وہ عن ذکرہم اپنی نصیحت سے موردون منہ موڑنے والے ہیں. موسٹلی جو لوگ ہیں وہ قرآن سے منہ موڑنے والے ہی ہیں نا. ہمیں نظر آتا ہے نا ان میں زیادہ تر تو کافر ہیں. مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے ساری دنیا میں؟ موسٹلی یہاں کافروں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو مسلمان بھی حق کو قبول نہیں کرتے ان کو بھی یہاں ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. ام تسألہم خرجن فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا جو آپ لوگوں تک حق پہنچا رہے ہیں تو آپ کو ان سے کوئی مالی مدد چاہیے یا ان سے کوئی عہدہ چاہیے یا ان سے کوئی کیا اسے کہتے ہیں کرسی چاہیے؟ کیا چاہیے؟ خراج ہوتا ہے نا کسی سے لینا، اس کے بدلے میں کوئی چیز لینا اور پھر دینا. تو کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ آگے کہا جا رہا ہے فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ. یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے. کہ جتنے بھی پیغمبر آئے تھے نا، جب ہم پیغمبروں کی ساروں کی ڈیٹیل ہم نے چند پچھلے پاروں میں پڑھی تھی، سارے پیغمبروں کی پورے کافی سارے پیغمبروں کی باری باری ڈیٹیل آئی تھی اور ان سب نے کہا تھا کہ ہم تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. سب یہی کہتے تھے. دیکھیں ایک نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا ان کے پاس سونا
گھوڑے، اونٹ، گائیں نہیں آتے تھے؟ کیا آپ کا جو فقر تھا نا، وہ آپ کا فقر جو تھا آپ کا، وہ آپ نے خود اختیار کیا ہوا تھا، اختیاری تھا. آپ کے پاس، ہاں آپ کے پاس ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس مال نہیں تھا. کیوں اختیاری تھا بتائیں؟ شاباش. آپ کا فقر کیا تھا؟ اختیاری تھا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے عام طور پہ مسجد میں تھوڑا سا قیام فرماتے تھے، تو بھاگے گھر. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں بھاگے گئے، کیوں بھاگے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سونے کی اینٹ ہے یا ڈلی ہے، تو مجھے یہ فکر ہے کہ وہ ساری رات میرے پاس رہے گی، میں اس کے رات گزرنے سے پہلے پہلے اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں یا غریبوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ، ہمارا کیا عمل ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہم ہیں جمع کرنا. یہ ہم پڑھتے کس لیے سارا دن؟ یہ ہم کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ ہم کیوں ایکسپلینیشنز پڑھتے ہیں؟ یہ ہم کیوں ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل کہیں؟ کس لیے پڑھتے ہیں؟ شاید ایک پوائنٹ کلک کر جائے، شاید ایک پوائنٹ کلک کر جائے. مطلب ہم جیسے لگے ہوئے ہیں نا، وہ ہم جیسے بھی کسی بھی اجر کے لیے نہیں لگے ہوئے، بس یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق ہے. اور یہ مت سوچیں کہ بڑا آسانی سے لگے ہوئے ہیں. اللہ کا ڈر ہے اور بڑی اسٹرگل ہے، کہ بہت محنت ہے کہ ہم لوگ، مطلب اب دیکھیں نا کسی کو بھی جیسے میرے جیسا بندہ ہے، تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو آ کے کوئی اللہ معاف کرے کہ ہم کوئی ایک گلاس شربت کے لیے آتے ہیں. مطلب ٹیلی فون کر، کالیں کر، اور صرف اس لیے کہ شاید میرے اس بتانے سے شاید ایک بندے کو ہدایت آ جائے، کوئی ایک پوائنٹ کلک ہے، شاید میرے لیے کوئی میری اجر کا باعث بن جائے. بہت زیادہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، ان لوگوں کے پیچھے بھی یہی ہے کہ کاش ساری کی ساری دنیا جو ہے نا وہ حق پہ چلے. یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ سے پیار کریں، محبت کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بہت پڑھے نا آپ لوگ، صورت پڑھتے ہیں نا، اس میں صبح کہاں گم گئی، میرے سامنے ہوتی کہ فلا اللہ کا باخ نفس کا اعلیٰ آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. کس کو آتا ہے ترجمہ اس کا؟ بتائیں، ترجمہ بتائیں. فلا اللہ کا باخ نفس کا، شاید کہ اپنے نفس کو جو ہے بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیں گے کہ لوگ آپ کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں یا آپ کے پیچھے چل نہیں رہے ہیں. شاباش، ویری گڈ. فلا اللہ کا باخ نفس کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کاف کی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان رہتے تھے، اتنے پریشان رہتے تھے. آپ کہتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ مسلمان ہو جائے، ہر انسان حق پہ آ جائے، دین پہ آ جائے، اللہ کے کلمے پہ آ جائے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں تسلی دے رہے ہیں، فلا اللہ کا باخ نفس کا، شاید کہ آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے. آپ کیسے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں. صرف اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس حدیث یہاں قرآن کو کہا گیا ہے، اس کلموں کو کہا گیا ہے کہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے. اتنی کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اتنی تڑپ تھی، اتنی تڑپ تھی، فکر تھی، تڑپ تھی، فکر تھی، تڑپ تھی کہ جی کہ یہ نہ ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے اوپر آ جائیں. کیا تڑپ تھی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن پہ آ جائیں اور اس کو دین کو سمجھنے والے بن جائیں. اب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، کاش یہ نماز پڑھے. ویری گڈ، ویری گڈ. ہوتا ہے نا بے چین. یہی اصل جو ہے، اصل چیز یہی ہے. تو یہ اس آیت کا یہی ہم پڑھ رہے تھے کہ اور آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. اب اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے نہیں سوچنا کہ میں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا تو میں دوسرے تک بات پہنچاؤں. کیا ہے کہ کسی شخص نے اگر میری ایک بات بھی دوسرے تک پہنچائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ وہ بات 100% اوتھینٹک ہو، سچ ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. تو آپ میں سے ہر بندہ وہ بات دوسرے کو بتا سکتا ہے. اوکے جی. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آیت نمبر 73 ہے. یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان سے کسی اجر کا نہیں مانگ رہے، آپ ان سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو انہیں سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بے شک
جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے رستے سے منہ موڑنے والے ہیں. صحیح ہے. سب سے پہلے آخرت پر یقین ہے. ہم سب کو یقین ہے نا ہم نے مرنا ہے، ہماری موت آنی ہے، اور ہم سب نے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے. وہ سیدھے رستے سے منہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہنے لگیں. یہ کچھ وہاں مکہ کے دور کی بھی بات ہو رہی ہے کہ مکہ میں جب، اور ایک ہوتی ہے آیت عمومی تفسیر ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے خصوصی تفسیر ہوتی ہے. اگر ہم جنرلائز کریں، مطلب جو خصوصی تفسیر ہے وہ یہاں یہ ہے کہ جو اس موقع کے حساب سے تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک ٹائم پہ آ کے اتنا اہل مکہ نے تنگ کیا کہ آپ نے جس طرح حضرت یوسف نے کنہوں نے مانگی تھی قحط کی، جس طرح یوسف کے زمانے میں 7 سال قحط رہا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا فرمائی تھی کہ جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں اے اللہ میری مدد فرما. چنانچہ کفار مکہ اس قحط سالی میں مبتلا کر دیے گئے، اور پھر حضرت ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر فرمایا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں، اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی لے دیں. صحیح ہے. ایک تو خصوصی تفسیر اس کی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ہم کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، یعنی اگر ہم ان سے یہ تکلیف دور کر دیں، قحط دور کر دیں، تو پھر بھی یہ کیا کریں گے، تو یہ للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو پھر بھی وہ اپنی سرکشی میں جمے رہیں گے. اور اچھا یہ میں کسی بھی ایک بندے کی بات نہیں کر رہی، یہ ہمارا سب کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جو ہی ہمیں تکلیف آتی ہے ہم اللہ کے بہت کلوز ہو جاتے ہیں، جو ہی ہم تھوڑی سی ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے اور خاص کر ہم اپنی خوشیاں، جو ہمارے خوشیوں کے دن ہیں نا، یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کے دنوں میں اپنے رب کو، اپنے پردے کو، اپنی نمازوں کو، اپنے قرآن کو کیوں بھول جاتے ہیں. غم میں بھی بھول جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. آپے سے باہر. اور یہی چیزیں دیکھیں نا، عام روٹین کے دنوں میں تو ہم الحمدللہ چل رہے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ اپنی عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو خیرات بھی دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، خوش اخلاقی بھی، لیکن یہی ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، خوشی اور غمی کے دن. غمی کے دنوں میں کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تو خود جو ہے وہ وائٹ کپڑے پہنے، وائٹ سوٹ سلوایا اور موتیے کے پھول لگائے، گٹھلیاں منگوائیں اور مدرسے کے بچوں کو بٹھا دیا، لو جی بیٹھ کے قرآن پڑھو. تو اللہ کے نبی کی کیا حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں بتائیں، کس کو پتہ ہے؟ صدقہ. اچھا، اور نیک اولاد جو ہے وہ وائٹ کپڑے پہن کے کھانا کھلا رہی ہے، یہ لے لو، بوتلیں پیش کر رہی ہے، اور مدرسے کے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بیچارے میرے جیسے، ان کا دھیان تو کھانے کی طرف ہوتا ہے، کیا پاک رہے. ہاں نہیں، اور اگر ان میں سے بچے کو پڑھ بھی رہے ہیں تو بھئی وہ اس بچے کا جو قرآن پڑھا نا، اس کے ماں باپ کو صدقہ چاہیے، اس کے ماں باپ کو جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ان کا دھیان تو بیچاروں کا، بچے چھوٹے کو کیا سورے پڑھتے بھی نہیں، ادھر سے سب ہاں جی کروایا ہے. تو اصل کیا ہے، نہ سجدے کا پتہ، اعمال ہی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ العظیم، اب جو ہم اس عمر کی عورتیں ہیں، ہمیں ہر دم قرآن پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے نا، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو، اور وہ آٹومیٹیکلی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی جی، خود ہی پہنچا دیتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاکہ یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی. کہا جا رہا ہے کہ میں نے انہیں عذاب بھی دیا، پھر بھی یہ لوگ جھکے بھی نہیں اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا. اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو وہ اسی وقت
وقت فوراً مایوس ہو گئے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. کانوں سے اللہ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے. کانوں سے ہم کیا سنتے ہیں؟ ہائے میری بھابھی نے، میں گئی ہوں تو اس نے میرے سامنے دال پکا کے رکھ دی. ابصار سے کیا دیکھتے ہیں؟ آج کل یہ ہمارے لیے آزمائش بنا ہوا ہے موبائل. ایک ریل آئی، دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی. والافئدہ، دل میں کیا سوچتے ہیں؟ نفرت، بغض، حسد، کینہ. بتائیں جی ان عملوں کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں یہ اس لیے دیے تھے؟ کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں، دل، یہ کان، آنکھیں اور دل کس لیے دیے تھے؟ اور سب سے اہم بات قلیلا ما تشکرون. اور اتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ اس شخص سے پوچھیں جو دیکھ نہیں سکتا، یہ اس شخص سے پوچھیں جو سن نہیں سکتا، یہ اس شخص سے پوچھیں جس کو جو مینٹل ہے، جس کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. اب ہم یہاں سب بیٹھے ہیں نا، میں جو بات کر رہی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن آپ اگر تھوڑا سا کسی آٹسٹک بچے کو یا کسی آٹسٹک عورت کو یہاں لا کے بٹھائیں، کیا اس کو سمجھ آئے گی؟ تو اس نعمت پہ شکر نہیں ادا کرتے کہ مجھے قرآن سمجھ آ رہا ہے، مجھے ہمیں ایک دوسرے کی باتیں سمجھ آ رہی. یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ بتائیں، یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ سب سے بڑی تو یہی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہمارا تو نہیں نا، ہاں ہمارا تو کوئی کمال نہیں، کمال ہمارا نہیں. کوئی کمال. نہ کرے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، ہندو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ہماری بڑی ہم مسلمان، سب سے بڑی ہم مسلمان ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہم نا ان ساروں چیزوں کو بڑا فار گرانٹیڈ لیے جاتے ہیں. ہم یہ ہیں کہ یہ ہمیں وہی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں اور بس بات ختم. جی بس، ہاں جی بات ختم. لیکن یہ جو ہے یہ ان چیزوں کا امتحان ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ایسے نہیں اللہ نے دے دی. دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے نا. جی دنیا میں کیسے زندگی، بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ دماغ سے ہی سوچیں گے نا. اور دماغ کتنا، آپ لوگ پہلے اتنی چیزیں نظر نہیں آتی تھی نا. اب جو دیکھیں ان چیزوں کے نا سوشل میڈیا کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں. مجھے تو، میں جب دیکھتی ہوں نا، تو میں جب کسی معذور بچے کو، معذور عورت کو، معذور مرد کو دیکھتی ہوں نا، تو آپ یقین کریں کہ میرا دل وہیں رک جاتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ایسا پیدا کر دیتا تو میں کیا کرتی. یہ اللہ تو مجھے میری اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ دے دیتا تو میں کیا کرتی. یہ شکر کرنے کی نعمتیں ہم شکر کرتے ہی نہیں. ہم کیا نہ شکری کرتے. ہائے فلاں کا گھر کنال کا بن گیا، میرا گھر نہیں ہے. ہماری نہ شکریاں یہ ہیں. دو گھر بن گئے. ہائے میں ایک گھر ہے، فلاں کے 2 گھر بن گئے، میرے 2 نہیں ہیں. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. شرم کا مقام نہیں ہے نا. الحمدللہ. نہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہی، جو اللہ سے دور ہے نا وہ سوچتے ہیں، جو الحمدللہ جو آپ جیسے نہیں سوچتے. یہ کم نعمت ہے الحمدللہ. بالکل بالکل. جی وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے. کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے، دیکھیں اب ہم یہاں ہیں، ہم پیدا ہوئے، ہمیں کو پتہ ہے ہم کیسے پیدا ہوئے، یا ہمارے آگے بچے ہوئے، ہمیں پتہ اللہ کا کیسے سسٹم چلا آ رہا ہے، اور ہم اس کو کتنا، وہی بات ہے پھر بار بار فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس نعمت کو بھی کیا یہ تھوڑی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی تھوڑی نعمت ہے. پھر آگے ان والی بات کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور آگے پھر یہ کہ الحمدللہ ہم نے ہاتھوں میں قرآن پکڑے ہوئے ہیں. آپ اپنے ہمسایوں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، بہت ساری عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کو کہیں نا، اگر بلائیں نا کہ آئیں قرآن پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، تو وہ کہتی میں تو سارا وقت گھر میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں، مجھے آتا ہے. اور اگر آپ ان سے قرآن سن کے دیکھیں تو ان کا 80% قرآن غلط ہوتا ہے. یہ جو افلا تعقلون جو ہے جی، اس کے اندر جو عقل کی بات ہے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تو عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اور اگر عقل نہ ہو تو قرآن بھی ہمارے لیے بے فائدہ ہے، اور حدیث بھی بے فائدہ ہے، اور سارا کچھ بے فائدہ ہے. ہم ساری چیزوں کو جو سمجھ بوجھ ہے وہ عقل کے ذریعے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عنایت کی ہے کہ ہم
हमें अल्लाह ताला ने अकिल आखिर उलिल अलबाब है ना, अकल दी है, अकल दी है। और अगर ये ना हो तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते। कुरान कहते हैं अगर अकल हमें नहीं है तो वो कुछ भी नहीं। वही बात है कि अगर कोई इंसान पर्सन यहाँ पे हो तो उसके सामने आप जो मर्जी कहते जो हैं, मर्जी बोलते हैं ना। तो देखें हम इन सारी हम अब देखें ना, हम मैं क्या सोचूंगी, मैं हमारे ना ये हमारे मुआशरे के सेटल्ड एक वो आप कह लें कि रूल्स हैं, और ये कि हाई इसका रंग गोरा, मैं बैठी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हाई इसका रंग गोरा है, हाई इसका कद ऊंचा है, इसकी आंखें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हाथ पाँव उंगलियां पाँव हर चीज़ पूरी दी है, मुकम्मल दी है। खुदा आप बहुएं ढूंढते हुए ऐसी चीज़ें मत देखिए, खुदा मत देखिएगा कि ऊंची लंबी गोरी चिट्टी खूबसूरत, ये देखिएगा कि उसका कैरेक्टर अच्छा हो, उसकी क्या उसे कहते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, उसकी वो उसने कुछ हासिल किया कि नहीं किया और ज़िंदगी। उसके ऊपर फिर गोरी चिट्टी हो जाए तो कहते हैं सीरत जी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो भी देने पे कादिर है। मैं एक मिनट सम अप कर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब करें।